اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طارق۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوا کو جو ہے وہ کب دہرانا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے وہ پریس کر دیجئے اور آل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ہومیوپیتھک دوا کو دہرانے کا جو ہے بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو جب دوا دیتے ہیں تو دوا دینے کے بعد جو ہے بار بار دہرانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تو بلا وجہ جو ہے دوا کو بار بار دہرانا جو ہے وہ ناکامی کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی مریض کو جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوا دیتے ہیں تو دوا دینے کے بعد جو ہے کچھ ٹائم انتظار کریں تاکہ اس کا جو ہے رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ضرورت پڑے تو آپ اس دوا کو دہرائیں، یا آپ نے اس دوا کے بعد جو ہے وہ اس کی معاون دوا دینی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ دوا چینج کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کچھ وقت جو ہے وہ اس دوا دینے کے بعد انتظار کریں گے۔ تو کوئی بھی مالی جو ہے وہ کھیت میں اگر ایک دفعہ بیج ڈال دیتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ اسی جگہ اسی بیج کو نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ کچھ ٹائم تک انتظار کرتا ہے، وہاں پر کوئی پودا نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ جب آپ کسی مریض کو دیتے ہیں تو دینے کے بعد آپ نے کچھ ٹائم تک اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے دوا جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنی ہے، یا دوا جو ہے وہ آپ نے دوبارہ اس کو دینی ہے۔ تو یہ آپ اس کے بعد جو ہے سوچا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے اگر ایک خوراک دے دی جائے تو دینے کے بعد جو ہے وہ دوا کچھ وقت کے لیے کام کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کے لیے جو یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ دوا وہی دے دی جائے دوبارہ، اور یا پھر اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھا کر دے دی جائے۔ اور بعض معالج جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ بڑی خوراک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی دیتے ہیں، اور بعض معالج جو ہے پہلے چھوٹی خوراک دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑی خوراک دیتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں، اور بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ پلس ڈوز کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی پلس ڈوز یہ ہوتی ہے کہ یعنی ایک شیشی کے اندر دوا جو دی جاتی ہے اس کے اوپر 3 نشان لگائے جاتے ہیں، اور پہلے نشان تک ایک خوراک لی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جتنا اس میں سے آپ نے جتنی خوراک لی ہے اتنا اس میں پانی ڈال دیجئے، اور پھر وہ دوسری خوراک لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسرے نشان تک جو ہے وہ دوا جب وہ خالی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ڈال کر جو ہے وہ پھر دوا استعمال کی جائے، تو اس سے یعنی کہ دوا کی طاقت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو مختلف معالجین کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس طرح کرنے سے ایک پلس ڈوز میں جو ہے وہ دوا کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوا کو اس وقت تک نہ دہرائیں جب تک دوا نے اپنا کام کرنا جو ہے بند نہ کر دیا ہو، یعنی آپ نے جو دوا دی ہے وہ اگر مریض اس سے صحتیاب ہو رہا ہے تو دوا کو چینج نہ کریں، اور اگر دوا نے جو ہے وہ مریض صحتیاب ہوتے ہوتے ایک دم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صحتیابی رک گئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوا چینج کرنے کا سوچیں، یا دوا وہی دیں، یا پھر جو ہے وہ اس کی طاقت بڑھا کر دیں، تو یہ اس کے بعد کا کام ہے۔ اگر پہلی دوا بالمثل نہیں ہے تو دوسری دوا جو ہے وہ کوشش کریں گے بالمثل دوا دینے کی، تاکہ مریض جو ہے مکمل طور پر شفا یاب ہو۔ اس کی جو ہے وہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر جائیں، علامات کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اسٹڈی کر لیں، اور تاکہ جو ہے وہ بالمثل دوا دی جائے۔ ڈاکٹر ہیرنگ کہتے ہیں کہ اگر دوا دینے کے بعد دوا جو ہے وہ ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یعنی علامات اندر سے باہر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، یا اہم اعضاء سے جو ہے کم اہم اعضاء کی طرف جو ہے وہ، یا علامات جس ترتیب سے آئی تھیں اس کے الٹ جو ہے وہ علامات ختم ہو رہی ہیں، تو مریض جو ہے شفا یاب ہو رہا ہے۔ دوا کا انتخاب جو ہے وہ تسلی بخش ہے، اور دوا اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے بہتر طریقے سے۔ تو بہترین معالج وہی ہے جو کہ پتھر کی طرح سخت ہو، ان اصولوں کے اوپر کاربند ہو دوا کو دہرانے کے معاملے میں۔ تو ہم جب ڈاکٹر ہانیمن کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ناکامی ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں کی جو ہے وہ پیروی کریں، فلاسفی کو پڑھیں، ان کے جو آرگن آف میڈیسن ہے اس کو پڑھیں، میٹریا میڈیکا کو پڑھیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ دوا کو دینے کا جو ہے وہ صحیح طریقہ معلوم ہو سکے، تاکہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو۔ دوسری چیز، اگر آپ نے کوئی ایک خوراک مریض کو جو دی ہے
اسی کلر کی جو ہے وہ ساتھ میں آپ نے پلاسبو بھی دینی ہے، کیونکہ بعض مریض اگر آپ کے پاس جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ اسی دوا کی جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس دوا نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا تھا، تو ہمیں وہی دوا چاہیے۔ تو یہ دوا آپ نے جو دی تھی اس دوا کا کلر آپ کے رجسٹر میں لکھا ہونا چاہیے، تاکہ دوبارہ دینے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ جب آپ اس کا کلر چینج کریں گے تو مریض کے دل میں جو ہے وہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو مریض جو ہے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو مریض کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اسی دوا کی وہ اسی کلر میں دینا ہے جس کلر میں آپ نے فرسٹ ٹائم دی تھی اس کو۔ اسی دوا نے جو ہے وہ کام اپنا اچھا کر رہی ہے اور ایک جگہ جا کر جو ہے اس نے دوا نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس بعض اوقات وہاں پر آپ کو اس کی جو ہے مضمن دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو بیلاڈونا دیتے رہتے ہیں، تو بیلاڈونا سے اس کا نزلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، تو یہ وقتی طور پر جو ہے وہ سپریشن ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو اس کی جو ہے وہ مضمن دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اس کی مضمن دوا کیا ہے؟ کلکیریا۔ جب آپ اس کو کلکیریا کارب دوا دیں گے تو وہ مرض جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کلکیریا نے کام کرنا ایک جگہ جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا، تو پھر آپ نے جو ہے وہ دوا اس کی بیلاڈونا مضمن دینی ہے۔ تو یعنی کہ دوا بعض اوقات اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جگہ جو وہ کام کرتے کرتے رک جاتا ہے، اس کا یعنی جو اس کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے یا جو وہ صحت بحال ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ ایک جگہ جو ہے وہ دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے اس دوا کی معاون دوا دینی ہے یا اس دوا کی مضمن دوا دینی ہے، تاکہ دوا کا اثر جو ہے وہ دوسری دوا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دے۔ تو ہر نسخہ جو ہے وہ دیتے وقت مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مریض سے کیس ٹیکنگ جو ہے وہ اچھی طرح کریں، مریض کی کیس ٹیکنگ اچھی طریقے سے کریں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ صرف پلاسبو دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو ہے مریض کو آپ وہ دوا دیں، انشاءاللہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے شفا یاب ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے جلد بازی کا جو ہے مظاہرہ نہ کریں، اور دوا دہرانے کے معاملے میں بھی جو ہے وہ جلد بازی نہ کریں، اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ دوا دہرائیں، تاکہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو۔